السلام علیکم، ویلکم بیک عثمان پیجن آن لائن۔ امید ہے آپ سب بھائی خیر خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو جو بھائی چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک ایزیلی پہنچے اور آپ ویڈیو واچ کر سکیں۔ جی دوستو، آج ہم موجود ہیں لاہور میں اور ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھی فیورٹ ہیں، آپ سب کے بھی فیورٹ ہیں۔ بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو ان سے ہے نا استاد نے آپ حیدر صاحب کو بہت لائک کرتے ہیں اور بہت کالز آ رہی تھی کہ عثمان بھائی آپ کیوں نہیں جا رہے وہاں پہ۔ میرے محترم کے پاس آئے ہیں اور استاد جی کا شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا ہے۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر استاد محترم کی طرف چلتے ہیں اور سوالوں کا سلسلہ کار شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام۔ استاد جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ جی۔ استاد جی آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ، آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا۔ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے بڑی محبت دی ہے، پیار دی ہے، اور ماشاءاللہ آپ جب ٹائم دیتے ہیں تو بہت اچھا ٹائم دیتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے۔ تو استاد جی آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ عثمان اصل میں پچھلے دنوں بزی رہا، آپ نے وہ دیکھا بھی ہوگا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے پوتا دیا جی جی ایسے اور ہی ہے، 3 دن کے وقفے سے پھر اللہ تعالیٰ نے نواسا دیا، ایسے ہی ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ وہاں بزی رہے ہیں کافی۔ تو کل سے تھوڑا سا ریلیکس ہوئے ہیں، تو آپ کی کال تو ہم حاضر جناب آپ کے لیے۔ اچھا استاد جی، بہت سارے اوورسیز پاکستان بھائی ہیں ہمارے ہیں، تو بہت محبت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ تو بہت سارے عوام جو سی ہے نا بڑی پریشان بھی تھی پچھلے دنوں جو بھی معاملات تھے۔ تو آپ کے اینڈ سے آپ استاد جی ان بھائیوں کے لیے کیا میسیج ہے جو آپ کے لیے بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج دیں تاکہ وہ ان کی پریشانی دور ہو؟ ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، ہم سب کبوتر پرور ہونے کے ناطے ایک برادری ہے، ایسے ہی ہے، تو برادری جو ہوتی ہے ایک خاندان ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے استاد جی، اب جس گھر میں وہ کچن میں 4 برتن ہو تو برتن بھی کبھی بچ جاتے ہیں آپس میں، ایسی بات نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے استاد اختلافات ہو جاتے ہیں، کسی وقت کوئی ایسی بات ہو جاتی، مجھ سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، جی، ایسے ہی ہے، یا کسی دوسرے کی طرف سے بات ہو گئی ہو جس سے ہماری دل آزاری ہو گئی ہو، لیکن یہ کوئی باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اختلافات یہ ختم ہو جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی لیکن ہمیں برداشت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ بینگ اے کبوتر پرور ہم سب ایک ہیں، ہم ایسے ہی ہے۔ سب برادری ہیں۔ تو وہ جو میرے جو اوورسیز پاکستانی جو شوقین ہیں وہ وری نہ کریں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کوئی چیز ہو جاتی ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ ہوتی ہے۔ ہمارا بڑا امن کا شوق ہے، پیار کا شوق ہے، اس میں کوئی زور زبردستی کا شوق نہیں ہے، اور ہر جو اس کھیل کا شوقین ہے وہ سارے پیار کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی ہے، لیکن کبھی کبھار کو وقت ایسا آ جاتا ہے، کوئی ایسی بیڈ وہ ہوتا ہے موقع، کوئی ٹائمنگ ایسی غلط ہو جاتی ہے کچھ چیزوں کی جس سے وہ، تو ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایوری تھنگ از اوکے۔ ہمیشہ آپ کو نا ذوق کا ایک شعر سنایا اپنے سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، اے ذوق کس کو چشم حقارت سے دیکھی ہے، سب ہم سے ہیں زیادہ کوئی ہم سے کم نہیں۔ میں تو خود کو سب سے کم سمجھتا ہوں، بالکل ایسے ہی ہے۔ میں تو ہر ایک کو اپنے سے زیادہ سمجھتا ہوں، میں تو ہر کھلاڑی کو اپنے سے زیادہ قابل سمجھتا ہوں، ہر ایک کے کبوتروں کو اپنے سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ ان کے کبوتر مجھ سے بڑھ کے ہیں۔ ایسے ہی ہے، میں نے کبھی کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی نہ کوشش کی، نہ میرا ایم ہوا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا استاد جی، 2026 آ رہا ہے اور ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ٹریننگ آپ نے شروع کر دی ہوئی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت سارے دوست اب آپ یہ بھی پوچھ رہے تھے، اسپیشلی آپ کے چاہنے والے ہیں، یو کے میں طاہر بھائی ہیں، شاہ صاحب ہیں، بہت سارے نام ایسے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ ہفتے میں آپ نے 3 دفعہ استاد جی کی طرف جا کے انٹرویو کرنا ہے۔ بے شک آپ استاد جی سے کچھ بھی نہ پوچھیں، استاد جی کا چہرہ ہمیں دکھا دیا کریں، تو ان کے لیے بتائیں کہ کیا آپ کا پروسیجر شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا، اور لائٹوں پہ کبوتر لگ گئے ہیں استاد جی یا ابھی لگ رہے ہیں؟ یہ دکھائیں نا ذرا ان کو، یہ دیکھیں، یہ دکھائیں دوستوں کو یہ کیا ہو رہا ہے جی۔ لیں جی دوستو دیکھیں، طاہر بھائی اسپیشلی آپ دیکھیں، ماشاءاللہ آپ بڑا پوچھتے ہیں۔ استاد جی نے کبوتر شبوتر تعداد میں نکالے ہوئے ہیں، باقی استاد جی بتائیں گے۔ آج ہم نے کوئی تقریباً نکالے تھے 50 سے کبوتر، تو 40 کبوتر اڑائے ہیں جو 15 منٹ سے لے کے تو پونے گھنٹے تک اڑ کے بیٹھے ہیں اندھیرے میں، 7 بجے ماشاءاللہ ہلائے تھے ہم نے، بالکل تو صحیح ہے، انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا ایٹم بم بنانے کا فارمولہ ہے جو بھائی ہونا نہیں ہے، ایسے ہی ہے، تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایسے ہی ہے۔
اچھا استاد جی اس کا کیا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پرندے جب بائی نکالنے ہیں کتنی دیر نکالنے ہیں اور کتنے دن بائی نکال کے آپ نے پھر اڑانے ہیں؟ کیا کرائٹیریا تھوڑا لائٹنگ میں لگانے کا؟ آپ کر بھی رہے ہیں، گیم میں ان بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ نئے شوقینوں کو ذرا بتائیں کہ اس کا کیا کرائٹیریا، پکے کر کے لے کے آتے ہیں یا آپ رات کی فرسٹ ٹریننگ دیتے نہیں ہیں جی، کیا؟ کبوتر پکا ہونا چاہیے آپ کا، جی بچے کبوتر، اور پھر اس کے بعد آپ ان کو کوئی 15 اندھیرے میں ٹھیک ہے، باندھ کے بٹھائیں، صحیح ہے، وہ بیٹھیں، صحیح ہے، 15 دن بعد ان کو لوز کر دیں تھوڑا، ٹھیک ہے، 3 بار چھوڑ کے باہر سے، جی تو اندر سے 5 باندھ دیں، وہ اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، دانا ان کو ڈالیں، لیٹ ڈالے ڈالا، لائٹوں میں ڈالے ڈالا، جی پکے ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، جی 50 چھوڑے ہیں، آج یہ 20 دن ہو گئے ہیں، تو ماشاء اللہ کی اللہ، رحمت سے ایک بھی کم نہیں ہوا، صحیح ہے، مطلب جو رات رہ جاتے ہیں وہ صبح آ جاتے ہیں۔ صحیح ہے استاد جی۔ کبوتر بازی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت فاسٹ ہو گئی ہے، کیا پیچھے ہم پاس میں چلے جائیں تو پیچھے کبوتر اچھے نہیں ہوتے تھے استاد جی، یا بلڈ لائن اتنی تیز ہوتی تھی، یا آج کل کے دور میں ہر بندے نے بلڈ لائن بہت تیز کر لی ہوئی ہے؟ تو آپ کا اس سلسلے میں کیا اوپینین ہے کہ پرانے وقتوں میں کبوتر اچھے نہیں ہوا کرتے تھے یا اب کبوتر بہت اچھے بن گئے ہیں؟ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ نہیں، کبوتر پہلے بھی اچھے تھے، انہی کبوتروں سے آگے یہ کبوتر بنے ہیں، جی کبوتر پہلے بھی اچھے تھے، اصل میں پہلے اچھے کبوتر لوگوں کے پاس عام نہیں تھے، صحیح ہے، اچھے کبوتر چند گھروں میں مقید تھے، صحیح ہے، چند لوگوں کی ملکیت تھے جو وہ آسانی سے دیتے بھی نہیں تھے، جی کبوتر سیل کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، جی جی لیکن جب سے کبوتر سیل ہونا شروع ہوا ہے، ہوں گھر گھر اچھا کبوتر چلا گیا ہے، ہوں کبوتروں کو سنبھالنے کے طریقے لوگوں کو پتہ چل گئے ہیں، جی رکھ رکھاؤ کا پتہ چل گیا ہے، کبوتروں کو جو کیمیا گری ہے وہ ہوں بہت پھیل گئی ہے، جی جو کہ پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہوں چند استادوں کے علاوہ، ہوں تو اب بچوں کو پتہ ہے ان چیزوں کا، شوق پھیل گیا ہے، ہوں جب چیزیں پھیلتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، ہوں ان کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے، تو اس کے رزلٹ پازیٹیو ہی آتے ہیں، بالکل صحیح ہے، اور یہ رزلٹس آپ کے سامنے۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا استاد جی، کبوتر کا اچھا ہونا میں نہیں کرتا ہے یا جو کبوتر باز نیچے بیٹھا ہوتا ہے استاد اس کا اچھا ہوتا ہے یا پھر دانا پانی اچھا ہونا ہوتا ہے؟ استاد جی تینوں کرائٹیریا میں سے کون سا آپ سمجھتے ہیں کہ تینوں چیزیں ہی کمپلیٹ ہونی چاہیے یا صرف کبوتر کا اچھا ہونا ہی اس کو چیمپئن بنا دیتا ہے؟ اس بارے میں تھوڑا سا بہت لوگوں کو کنفیوژن ہے اس چیز کی، بہت سارے دوست اب آپ پوچھتے بھی ہیں یار ہمارے پاس بہت اچھے پرندے ہیں لیکن ہمارا اس طرح کا رزلٹ نہیں آ رہا، تو اس کی کیا وجوہات ہے استاد جی، ذرا ایکسپلین کریں تھوڑا سا۔ دیکھیں عثمان، میں آپ کو بہت مختصر سے یہ بتاتا ہوں، جی جی اچھا کبوتر بنیاد ہے، جی ٹھیک ہے، اگر کبوتر اچھا نہیں ہوگا تو باقی چیزیں بھی کچھ نہیں ہیں، ایسے ہی ہے استاد جی، کبوتر کا اچھا ہونا شرط ہے، جی اور اسی طرح جو اس کو سنبھالنے والا ہے جی وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا، اگر کبوتر اچھا نہیں ہے ہوں اور سنبھالنے والا اچھا ہے ہوں تو تب بھی پرابلم آئے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی مثال دی ہے، کہ وہ ایک مثال ہے کہ پرانے وقت میں ایک بندہ تھا پنو، جی اس کو وہ مینڈے جو وہ سینگوں والے ہوتے ہیں نا، جی جی چھترے بکرے جی بٹے، وہ لڑانے کا شوق تھا مینڈے، جی تو وہ اس کے مینڈا تیار کیا اس نے، اور اس کے ساتھی وغیرہ ساتھ گئے، دوسرے فریق کا مینڈا بھی آیا اور چھوڑ دیا، ہوں اب وہ پنو کا مینڈا بھی لڑ رہا ہے وہ بھی، اور وہ تھوڑا سا ہلکا پڑ گیا، پیچھے سے دوست اس کے کہہ رہے ہیں اس کو اس طرح کر، اس کو اس طرح ہاتھ لگا، اس کو اس طرح کر، ہوں تو اس نے کہا یار پیڈو نہ لڑے تھے پنو کی کرے، کبوتر ہی اچھا نہیں ہوگا تو استاد کیا کرے گا؟ کیا کرے گا، بالکل صحیح ہے، اچھا اچھے کبوتر ہی اچھے استاد پیدا کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، اچھا استاد بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اچھا کبوتر، لیکن اگر آپ میری رائے لیں گے تو اچھا کبوتر زیادہ ضروری ہے بنسبت اچھے استاد کے، وہ اس لیے کہ اچھا کبوتر کی صرف آپ نے اڑ کے آئے کا سنبھال کر لیا نا تو اس نے خود بخود اڑنا ہے، جبکہ جو درمیانہ کبوتر ہے اس کو استاد کی اور کیمیا گری کی ضرورت ہے،
अच्छे कबूतर को सिर्फ अच्छे संभालने वाले की जरूरत है, दरमियाने कबूतर को अच्छे कीमियागर की जरूरत है। बिल्कुल सही है, ये डिफरेंस है, मैंने ठीक है, आपको निकाल दिया। बिल्कुल तो ठीक है। लिहाजा कोशिश करें कि आप गोलियों की बजाय कबूतर अच्छे बनाएं। आपके पास कबूतर हो जो खुद उड़े, हम्म, उड़ के बैठे, आप उनको संभालें, उनकी थकावट उतारें, उनकी तवानाई पूरी कर दें, वो खुद हम्म। ब खुद उड़ते जाएंगे, को किसी चीज की जरूरत नहीं। अच्छा उस्ताद जी, बहुत सारे अंदरून के स्पेशली उस्तादा कराम हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि यार बहुत सारे चैनल्स वाले जाते हैं बड़े बड़े उस्तादों के पास और कोशिश ये करते हैं कि बड़े उस्तादों को ही प्रमोट करते हैं। तो उस्ताद जी, इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है कि क्या आप जैसे उस्तादों के पास कबूतर बहुत अच्छे हैं, या आप समझते हैं कि हर घर में ही कबूतर अच्छे पड़े हुए हैं? और को हाँ, कीजिए सवाल आप। ये भी इसका बताएं, फिर मैं नेक्स्ट पूछता हूँ। देखिए कबूतर तो फी जमाना जो है ना, आप एक छोटे से अनाड़ी बच्चे के घर में भी चले जाएंगे ना, आपको कोई ना कोई अच्छा मिल जाएगा वहां से। सही है, आपके कबूतर हर घर में अच्छा है, सही है। खासकर आप जो मतलब जो कंपटीशंस में लोग हिस्सा ले रहे हैं ना, जी, खासकर जी। जो लोग कंपटीशनर हैं, उनके घरों में आपको अच्छे कबूतर ही मिलेंगे। हुँ, अब कुछ लोग हैं जो सिर्फ ब्रीडर हैं। जी, अब ब्रीडर्स के लिए मैं ये बात इसलिए एग्जैक्ट नहीं कह पाऊंगा क्योंकि वो अपने कबूतरों के लिए उनके पास लेबोरेटरी मौजूद नहीं है सही है। चेक करने के लिए, तो शायद इसलिए उनके बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। लेकिन जो उड़ाने वाले लोग हैं ना, उन हुँ, सब के पास अच्छे कबूतर हैं, हुँ, जो बुनियादी तौर पे बड़े मुकाबलों में, जेठ के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, बैसाख में, उनके पास सबके पास अच्छे कबूतर हैं। हुँ, सही हो गया। और अच्छे कबूतर का फुकदान नहीं है आजकल आपको। हुँ, सही हो गया। अच्छा उस्ताद जी, जो कबूतर 7-8 घंटे उड़ रहा हो खुद, उसको शाम तक ले जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है? दाना पानी है, या गोली बेंटा ऐसा है जो आपके पास है या बाकी उस्तादों के पास भी है? क्या जेठ की कबूतरबाजी में गोली बेंटे काम करते हैं या नहीं करते? देखें, अगर मौसम नरम आ जाए तो गोली घंटे काम करते हैं, जी, सही है। लेकिन उसमें उन लोगों के लिए खतरा होता है जिनके कबूतर अच्छी परवाज के मालिक है, वो गोली हुँ, घंटा देंगे, वो वैसे फारग हो जाएंगे। ऐसे वाले बने। तो वो जब नरम मौसम आता है ना, हुँ, तो मोस्टली उसमें फिर वो दरमियाने कबूतर जो होते हैं वो ओवरकम कर जाते हैं, सही है, वो सामने आ जाते हैं ऐसा ही है। कबूतर। और जो लंबी प्रवास के कबूतर होते हैं वो आपको परेशान कर देते हैं, चेंज है कि आपके लाइटों पे ना लगे हों, हुँ, तो लाइटों पे लगाना जरूरी है। तो जो जेठ की कबूतरबाजी है, हुँ, गर्मी की, जी, वो तो सिर्फ संभाल की है कि आप सही है। संभालें और उड़ा लें। हुँ, संभाले, हाँ, गोली बंटे की वहां जरूरत हो सकती है कि आपका 1-to-1 मुकाबले में टाई पड़ जाए किसी हुँ, जगह, सही है। फिर उस वक्त होता है वो उसमें कीमियागरी हुँ, का तड़का लगाना, बिल्कुल ताकि सही। वो कबूतर को जंप लगवाया जा सके। बिल्कुल सही है। तो कीमियागरी की अपनी अहमियत है और अच्छे कबूतर की अपनी अहमियत है, लेकिन अच्छा कबूतर फिर भी शर्त है, बिल्कुल सही है। बुनियाद है। अच्छा उस्ताद जी, चलें जेठ की तरफ ही हम आते हैं। तो एक प्लेयर है जिसने जेठ उड़ाना है, तो उस्ताद जी क्या, जब जेठ में परिंदा निकालने हैं, कितनी उसकी फिरतें होनी चाहिए, और परिंदे की कम से कम मिनिमम फिरतें कितनी होनी चाहिए आपके नज़दीक कि यार उसको बाजी से पहले इतनी फिरतें उसकी कंप्लीट होनी चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ कि जेठ के लिए अगर आपने कबूतर मुकाबले में शामिल करना है, जी, तो जब से आप उसको कच्चा बाहर निकालते हैं, जी, तो वो 2-4 कच्ची फिरते देने के बाद जी, जब आप उसको पक्की फिरत में लेके जाते हैं, तो कम कम अज कम 8 फिरतें उसको पक्की आनी चाहिए ठीक है, उस कबूतर को, बिल्कुल सही है, और फिर आप उसको मुकाबले में शामिल करें तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। बिल्कुल सही है। तो उस्ताद जी, आपकी कबूतरबाजी में रैश है या नहीं है? देखिए, ये बड़ा वैसे अजीब सा मैंने देखा आजकल बहुत लोग ये सवाल करते हैं, जी, जी। रैश है या नहीं है। हुँ, फिर कुछ लोग सवाल ये करते हैं जी आप पलटते हैं या नहीं पलटते। जी, जी, भाई बात ये है कि आपका कबूतर आपको ये बताता है कि मुझे पलटो, जी, और एक कबूतर ही ये बताता है कि मुझे ना पलटो।
बिल्कुल सही है। ये कोई मिथ नहीं है कि आपने लाजमी पलटना है, और ये भी मिथ नहीं है कि आपने नहीं पलटना। बिल्कुल सही है। कबूतर की कंडीशन से आपने इवेल्युएट करना है ठीक हो कि गया। क्या उसमें ये है। और रही जहां तक रैश की बात, हम्म कुछ कबूतर होते ऐसे होते हैं जो रैश लेके ठीक उड़ जाते हैं, हम्म कुछ होते हैं जो रैश लेके खराब हो जाते हैं। सही है। तो ये डिफरेंशिएशन जो है, ये आपने फिरतों में निकालनी होगी हम्म कि कौन से कबूतर का क्या मिजाज है, सही है। उसके मुताबिक आपने उनको चलाना है। हम्म ये हर कबूतर पे एक कुलिया फिट नहीं होता। हम्म बिल्कुल सही है। आप एक हर कबूतर पे कुलिया फिट करेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा उस्ताद जी, कोई शौकीन बंदा है, शौक करना चाह रहा है, परवाजी शौक, क्या परवाजी शौक के साथ साथ उसके पास ब्रीडर कबूतर होना भी जरूरी है, या आप समझते हैं कि खाली परवाजी वो शौक करे तो उसका शौक पूरा हो जाएगा? देखें, अगर तो उसको कबूतर परचेज करने का शौक है, जी। तो फिर उसको कोई जरूरत नहीं है ठीक है। कोई ब्रीडिंग रखने, जोड़े रखने के लिए, क्योंकि उसको शौक है एक परचेज का। हम्म तो मुख्तलिफ घरों से बच्चे लेता रहे। हम्म अगर अच्छे घरों से उसका राब्ता हो जाए, हम्म जिनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और उनके वहां से मिलता है, तो वो लेके भी कर सकता है वो। सही है। लेकिन जो बंदे पोजेसिव होते हैं, या हम्म जो बंदे कहते हैं कि हम यार किस रोज रोज किसी को क्यों कहें हम्म बच्चों के लिए, हाँ। या जो एक दफा अच्छे बच्चे देता दोबारा नहीं आते उस नंबर के, जी जी। तो वो फिर वो उसकी ख्वाहिश होगी मैं घर में फिर अपने खुद ब्रीडर रखूं। सही है। मतलब अपने घर ब्रीडिंग सेटअप रख के आपकी मोहताजी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही है। अच्छा उस्ताद जी, हम देख रहे हैं माशाल्लाह आपके पास ब्रीडर भी कबूतर हैं, आपके पास परवाजी भी कबूतर हैं, तो बहुत सारे भाई ये पूछना चाह रहे थे कि यार उस्ताद मोहतरम से पूछो कि उस्ताद जी जो परिंदे छोड़ते हैं वो सिर्फ अपने घर के ही छोड़ते हैं, कि अपने दोस्त अहबाब की तरफ से या शागिर्दों की तरफ से भी कोई परिंदे आते हैं तो वो छोड़ते हैं यहाँ पे भाई? देखिए, मैंने पिछले 2-3 साल से किसी का परिंदा नहीं छोड़ा हम्म अपनी तरफ, बिल्कुल। अल्लाह, बल्कि 3 साल तो 100% हो गए हैं कि मैंने किसी का परिंदा नहीं छोड़ा। इस दफा मुझे मेरे बुजुर्ग हैं, रिफत शाह साहब फैसलाबाद जी जी वाले, तो उनके भाई हैं राहत शाह साहब, जी जी। जो हयात हैं। रिफत शाह साहब फौत हो चुके हैं। तो उन्होंने कुछ 4-5 बच्चे भेजे हैं हम्म कि जी हमारे बच्चे जो ये कुछ शाह परवाज उनके कबूतर हैं, तो वो छोड़े। तो वो बच्चे मैंने छोड़े हैं, 4 या 5 हैं वो, हम्म क्योंकि वो मेरा अपना खून है, मेरा खानदान है, हम्म मेरा घर है। हम्म तो उन्होंने, बुजुर्ग है मेरे, मतलब इज नाउ अबाउट 80s, हम्म 80 साल की उनकी एज है। तो माशाल्लाह। उन्होंने वो शौक से भिजवाए हैं, तो मैं उनको, मेरे सर आंखों पे मैंने उनको छोड़ा है। जी। तो बांध के भी छोड़े, देखे वो क्या करते हैं। लेकिन मैं अपने ही छोड़ता हूँ घर के, मैं अपने ही है मेरे पास। उस्ताद जी, जेड का शौक करना हो, जैसे कोई भी नया शौकीन है मेरे जैसा, कितने अगर जोड़े रखे तो कितने जोड़े इनफ होते हैं कि आपका जेठ का सिर्फ शौक हो जाता है, आप मिनिमम और मैक्सिमम? आपके पास अगर 35 से 40 जोड़े अपने हैं ना, तो आप जी। जेठ का आसान शौक कर सकते हैं। उस्ताद जी, एक कबूतर अच्छा है, पॉइंट्स भी अच्छे हैं, एक मादा है उसके भी पॉइंट्स अच्छे हैं, वो बच्चे देता है, क्या हर परिंद जो वो बच्चा देता है, हर बच्चा ही बाजी में आता है? उस्ताद जी, मैं आपकी बात करूं, अगर मैं किसी और की ना करूं, आपकी ही कर लेता हूं, आपके पास एक जोड़ा है, उसके हर साल बच्चे बाजी में आते हैं या नहीं आते? और अच्छे कबूतर में से ठप्पे कबूतर निकलते हैं उस्ताद जी या नहीं निकलते? बिल्कुल निकल आते हैं। निकल अच्छे में आते हैं। से बुरे भी निकल आते हैं, लेकिन वो बुरे भी काम के होते हैं, अच्छा। अगर आपने उनको यूटिलाइज करना है। ठीक है। दूसरी बात रही कि जोड़ों के बच्चे हर साल आते हैं, ऐसे जोड़े जो हाँ। हैं मेरे पास, जयसूर्या ब्रीड जो है, जी। ये 2003 से है मेरे पास। सही है। नहीं सॉरी, हाँ 2003 में, 4 में पेयर आया था, 3 या 4 में। तो ये परफॉर्म इसने शुरू किया 7 में, हम्म फिर इसको पीक मिली 2009 में। जी। तो उस वक्त से अब तक हर साल इनका कोई ना कोई जरूर आ जाता है, जयसूर्य ब्रीड का। हम्म क्योंकि जोड़े भी 5-6 लगे होते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि अगर एक ही जोड़े का आता है, तो वो नहीं, वो ये बात नहीं है। पाकिस्तानी मेरे पास है, जिस तरह पिछले साल 24 में 6 आए थे, हम्म इस दफा 11 में से, पिछली दफा 7 में 6 थे, इस जी। दफा 11 में 7 थे सही है। पाकिस्तानी जो आए बिल्कुल सही है। मुकाबले में। सही है।
تو یہ جو لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس چونکہ ایک ہی پیئر نہیں ہوتا, اس پیئر سے آپ نے آگے بھی بنائے ہوتے ہیں اسی بلڈ لائن سے. ایسے ہی ہے تو استاد. وہ بلڈ لائن سے دیکھنا چاہیے کہ آپ کو آتے ہیں, ہوں تو وہ میرے پاس تو وہ آتے ہیں, اور لوگوں کے پاس بھی جن کے پاس اچھی بلڈ لائن ہے ان میں سے آتے ہیں. ہوں اب اکثر دیکھیے جو ونر ہے وہ بتا رہے, جس طرح وہ اس نے جب ملک مبشر کا آپ دیکھیں جی کہ ان کو آتے ہیں استاد عثمان بٹ صاحب کا, ان کے پاس ان کے حویلی والے کبوتر تھے, اور ان کے پاس ان کے رامپوری کبوتر جو تھے, جی مطلب اتنے خوبصورت کبوتر ہیں وہ, ہوں اتنے ان کے بیلنس ہیں جی استاد عثمان بٹ صاحب کے سگیاں والے جو ہیں. جی ان کے بچے میں نے چیتر میں پہلا بچہ لائٹوں میں بیٹھتے دیکھے اندھیرے میں. واہ. ان کا 51 کبوتروں کا پیارا اڑا تھا لاہور میں 51 کا, جس کے وہ چیمپئن تھے عثمان بٹ صاحب. تو لوگوں نے بڑے کبوتر اڑائے تھے, انہوں نے 51 بچے اڑائے تھے, واہ. 51 بچوں سے انہوں نے ون کیا تھا پیارا وہ. ہوں اب ان کے کبوتر دیکھیں کس لیول کے کبوتر ہوں گے وہ ہوں کبوتر. اب آپ کبوتروں کو آپ حدود و قیود میں رکھنا ممکن نہیں رہا. ہوں ہر گھر میں اچھا کبوتر موجود ہے, ہوں ہر گھر میں. صحیح ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیاب حیدر کے پاس اچھے کبوتر ہیں, اخلاق احمد خان صاحب مرحوم کے گھر ہی اچھے کبوتر ہیں, حاجی گجر صاحب کے گھر ہی اچھے کبوتر ہیں, ملک واجد صاحب کے گھر ہی صرف اچھے کبوتر ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میاں ندیم صاحب کے گھر صرف اچھے کبوتر ہیں, یا سہیل انصار خان صاحب کے گھر ہی اچھے کبوتر ہیں. یہ میتھ نہیں ہے, ہوں گھر گھر اچھا کبوتر پڑا ہوا. ہوں اور مقابلہ اسی لیے کتنی چھتیں آپ دیکھیں نا, ہیوی ویٹ ٹورنامنٹ میں کتنی چھتیں آتی ہیں, ایسے ہی ہے. 50 60 ٹیمیں ایک وقت میں. لاہور میں 3 یا 4 گھر ہوتے تھے, 3 یا 4 چھتیں جو اڑتی تھی ٹاپ کی. ایسے ہی ہے. اور آج 50 میں سے بھی موازنہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کون آگے آئے گی. ہوں تو بہت ترقی, کبوتر بہت بہت اچھا کبوتر لوگوں کے پاس ہے. اور میں تو استاد عثمان بٹ صاحب کے کبوتر, آپ شجاع بٹ کاؤ بٹ کے دیکھیں ہاں کبوتر جا کے بالکل ایسے ہی, صحیح کہہ رہے اس کے پاس. اور وہ اس نے مجھے 30 سال پہلے ایک بات کی تھی, اور ہیں. پیر جی جڑے مرضی بنا لو. اچھا. کہتا تھا ہاں, اس نے 30 سال پہلے مجھے یہ بات کہی تھی, اور اس نے پھر مجھے پروف بھی کر کے دکھایا. ان کا جڑے چاؤ میں تھنوں بنا دینا, ان کا رنگ ساز ہے جڑے رنگ بنا دینے مختلف کلرز مکس کر کے بن نہیں جاتا کلر اگلا, تسی بھی بنا لو جڑے بنا لے نے, تھوڑے کو را مٹیریل ہونا چاہیے. اور بریڈنگ میں اس کو کمال کی سینس ہے شجاع بٹ کاؤ بٹ. مطلب میرے نزدیک جو بیسٹ بریڈرز ہیں نا, جی ان میں جو ہے کاؤ بٹ, استاد عثمان بٹ, حاجی مہر اصغر صاحب, احمد کمبر صاحب, سہیل خان صاحب, جی they are best breeders. صفدر اقبال صاحب, they are also best breeders. تو یہ بیسٹ بریڈرز ہیں جنہوں نے اپنے بنائے ہیں, اپنے اڑا رہے ہیں. وہ سہیل خان صاحب کب سے وہ نجے والے اور بٹ صاحب والے لے کے کبوتر چلے ہوئے ہیں, وہ ان کو مینٹین کیا, کام کیا اس کے اوپر. تو اب کبوتر گھر گھر اچھا ہے. آپ کہیں عثمان بٹ, اب کبھی کاؤ بٹ صاحب کے کبوتر دیکھیں نہیں, جب جائیں نا دیکھیں نا, ان کی ڈائیاں چیک کریں آپ, وہ بہت بڑا میکر ہے. صحیح ہے. اب اگر آپ نے ان کے کبوتر نہیں دیکھے پھر کچھ بھی نہیں دیکھا. صحیح کہہ رہے ہیں. کب جائیں گے دیکھنے؟ وہ میں نے کال کی تھی, وہ تھوڑی سی مصروفیات ہے ان کی, وہ کہتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو نا خود فون کر کے بلاؤں گا. کل بھی کی تھی میں نے کال, تو وہ انہوں نے اٹینڈ نہیں کی, تو کہیں مصروف ہیں وہ آج کل بہت زیادہ, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے نہیں, رابطہ رہے گا. آپ میرا ان کو کہیں گے تو وہ ضرور ٹائم دے دیں. میرا تو جانے جگر ہے, بھائی ہے اپنا. ایسے ہی ہے.